الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما، ثم إلى رسول نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الوريذي وإخوانه الجميع، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بعلوي، ثم إلى رسولنا عمر المخضار وإخوانه الجميع، ثم إلى رسولنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علوي جميع أهل الدرب، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب بن الله بن أبي بكر الأدرس والحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العبد الحبيب الإمام القطب بن عبد الرحمن التاشي علي بن أبي الغارس والحبيب الإمام القطب عبد الله بن علي والحداد الحبيب الإمام القطب أحمد بن زين الحبشي جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية، خصوصا إلى روح شيخنا وملاذنا إمامنا سماد الأستاذ الإمام الحافظ المسلم الله عبد الله عبد القادر بن فقيه الإمام الحضرات الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه، ثم إلى روح علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه والحبيب عبد الله بن سعيد بن فقيه والحبيب محمد بن علي بن فقيه وأحمد بن محمد بن فقيه وعلي بن عبد الله بن فقيه، ثم إلى الحبابة الشريفة أم هاني والحبابة الشريفة فاطمة أم الحبابة فاطمة، ثم إلى روح الحبيب محمد بن فقيه، ثم إلى روح الحبابة عفيفة بنت إسماعيل الحبابة شعرفان، ثم إلى الحبابة زينب والحبيب علي الجفري والحبابة فتون بن أحمد بن فقيه والحبابة زهراء، ومن أول كل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني خاصة سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الرسول سيد أحمد البدوي، ثم إلى أرواح جميع أصحاب الطرائق المحمدية، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدان والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سيم جميع وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله عباس، ثم إلى مولانا مالك إبراهيم، ثم إلى مولانا قيري، ثم إلى روح مولانا بونم، ثم إلى روح مولانا درجة، ثم إلى روح مولانا كريجوكو، ثم إلى روح مولانا مريو، ثم إلى مولانا قدوس مولانا رمبته مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا الشيخ سوباكر مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء التسعة أجمعين وأصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى أرواح أولياء هذا البلد خصوصا الحبيب الإمام القدس حسين بن أبي بكر الأدرس والحبيب الإمام القدس عبد الله بن محسن الطاس والحبيب عبد الرحمن السقاف بكدور علي بن محمد بن الحداد وجميع أولئك في بوغور، جميع أولئك في جاكرتا، جميع أولئك في جاوا الشرقية والوسطى الغربية، جميع أولئك في إندونيسيا، جميع أولئك في نوسنترا، جميع أولئك في آسيا، جميع أولئك الكل، ثم إلى روح الحبيب الإمام القدس محمد بن طارق حداد الحبيب الإمام القدس محمد بن الرحمن السقاف والحبيب الإمام القدس محمد بن عبد الله بن طائف عطاس، ثم إلى روح الحبيب الإمام القدس أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب هارون باهر علي هاشم السقاف والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علي السقاف بوناكم، ثم إلى روح حميد باسروان في خليل البنقلان سيد يوسف تلانو، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المخضار والحبيب محمد بن إدريس حبشي والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى جميع أولئك في بقيريان جميع أولئك في السرباية، ثم إلى روح الحبيب شيخ الضبوط والحبيب أحمد باقر في الجرجان، ثم إلى روح الحبيب صالح تنقل الحبيب حسين بن أبي الحمد بلاني وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم
أجمعين. ثم إلى مولانا إسماعيل الجلاني حبيب الحبشي. ثم إلى رحمة نبينا خاصة من أنبيائك ورسولك وملائكتك وأوليائك خصوصا. أنت أعلم بأسمائهم وأوليائك وأنبيائك ورسولك. صاحب صاحب سارة من ناداني بالبندر صبر والسعيد كذلك وبيت من سلسل شيخ بالقابل وكيريس تعلم بأسمائهم. وما لا رحمن قرأت كتبهم في هذا الليل قبل هذا جميع علماء والأهل السنة والجماعة أجمعين وصولهم في الولاية خلافة ما خلص اسمه. ثم على رشيخنا كيسائر المرمية. ثم على رشيخنا كيرميا بن كردي. ثم على رشيخ أبي عبيدة. ثم على رشيخنا كيريس. ثم إلى روان بجوري من رسول من فضل من سيد سليم معشر إمام الطريق سيد السنوسي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي إمام ابن عربي سيد عبد العزيز الدبر نوطنهم الترتيب دائما. ثم إلى رشيخ معروف الكرة. ثم إلى أرواح بعض المتصرفين. ثم إلى أرواح رجال البرع. ثم إلى روح يا حبيب الله مسلم من ظاهر حسن بن صالح البحر والشيخ سعد السويني الشيخ سعيد بن سلامودي. ثم إلى روح علي بن البيتي علي بن الهيدي شيخ أبو سعيد الغيلبي والشيخ حيا بن قيس الأحراني سيد عيد الأمد. اللهم يا الله اللهم انفعني وأحبابي ومن سامي يا سيدي هذا بركاتهم وأسرارهم والأنوار والأحباب بناتهم تلاميذ الصالحين الصالحين بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وامداداتهم ونظراتهم وكرسياتهم ودركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد masih masalah Sayyidina Musa dan Bani Israel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً. Dan ingatlah ketika kami Allah menjanjikan kepada Nabi Musa 40 lailatan 40 malam. Thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kamu sekalian yakni Bani Israel menjadikan anak sapi, maksudnya patung yang terbuat dari emas, min ba'dihi setelah kepergian Nabi Musa, wa antum zalimun, keadaan kamu sekalian orang-orang yang zalim, aniaya, melampaui batas. Masih masalah 40, termasuk yang menunjukkan keistimewaan angka 40 itu selain yang saya sebutkan kemarin. Ada siapa yang hafal 40 hadis Nabi besar Muhammad SAW, meskipun yang pendek-pendek, ini boleh dipraktekkan bagi orang-orang yang usianya sudah tua, tidak begitu kuat hafalannya, tidak mengapa mengumpulkan 40 hadis yang pendek-pendek saja. Sebab siapa yang hafal 40 hadis meskipun dia bukan ulama, nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala
di kelompok para ulama dan syuhada. Cari saja hadis yang pendek-pendek seperti man somata najah, kemudian sumu tasihhu. Cari hadis yang 2 kalimat atau 3 itu. Man somata najah, 3 itu. Siapa yang diam pasti dia selamat. Sumu tasihhu, puasalah kamu sekalian, pasti kalian sehat, dan lain-lain. Cari santri yang mengerti hadis, kumpulkan sampai 40 hadisan. Nah, itu memang ada tafsiran ulama, ada 2. Ada yang menafsirkan hadis itu hafal, jadi siapa yang hafal 40 lalu dia meninggal dikumpulkan di kelompok para alim ulama dan syuhada. Ada yang mengartikan menjaga, jadi menyebarkan, menulis, menjaga. Man hafidha ala ummati, dia tulis 40 hadis, dia karang 40 hadis, dia sebarkan. Itu makna menjaga. Dua-duanya boleh dipraktekkan. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan. Kalau saya berkeyakinan hafal saja 40 hadis yang pendek-pendek, meskipun kita bukan kelompok ulama, di hari kiamat akan dibangkitkan bersama zumratul ulama. Bagi yang pernah ke tanah suci pasti mengenal arba'in di Madinah. Itu angkanya 40 lagi. Salat arba'in, salat 40 waktu di Madinah. Ada lagi. Allah Ta'ala mengumpulkan manusia selagi masih di perut ibunya. Arba'ina yauman, 40 hari nutfah, air mani. Kemudian 40 hari lagi darah. Kemudian 40 hari lagi daging. Sampai diulang 3 kali, arba'in. Dan ini semua bukan kebetulan. Menunjukkan bahwa mengulang-ulang ibadah sampai arba'in pasti di situ ada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Al-A'raf bunyinya ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Kami menjanjikan Nabi Musa 30 malam, kami sempurnakan ditambah 10, berarti 40. Ini 40 lagi nih. 30 ditambah 10, 40. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. 40. Yaitu bulan Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Masya Allah. Ini saya nukil dari Sawi, Hasyiatus Sawi, juz 1 halaman 67. Jadi saya anjurkan diri saya sendiri, wal ahbab, dan anda sekalian ayyuhal ikhwan, mulai malam nisfu Sya'ban sampai akhir Ramadan, malam terakhir bulan Ramadan, usahakan mengamalkan sesuatu yang berfungsi untuk membersihkan hati. Dimulai dari malam nisfu Sya'ban. Jadi 40-nya positif hasil. Mau Ramadan tidak sampai 30, kita tetap dapat arba'in. 40 malam. Apa yang diamalkan terserah guru anda masing-masing. Yang penting jumlahnya jangan kurang dari 40 malam. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai malam nisfu Sya'ban sampai malam terakhir bulan Ramadan. Kalau yang saya sebarkan siangnya, ini untuk siang, malam juga boleh, tapi biasanya ini saya anjurkan siang saja. Membaca sallallahu ala Muhammad 10.000
sampai 40 hari, sampai akhir Ramadan. Dan malamnya dipakai munajat, memohon kepada Allah, istighfar kepada Allah, memperbanyak qiraatul Quran. Kenapa? Agar kita sempat diketemukan dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Saya baca sedikit dari Sawi. Yang dimaksud ayat tadi bulan Dzulqa'dah wa Asyur Dzulhijjah, asal ayat tadi. Tapi sebenarnya 40 malam itu mana saja, apalagi Ramadan. Waqtasara ala dzikril layali ma'a anna an-nahara tab'un laha li'anna al-laila mahallus safa wal unsi wal 'ataya ar-rabbaniyah. Kenapa di ayat yang disebut lailah 30 lailatan wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan, yang disebut Allah lailatan bukan naharan, padahal siangnya sama saja. Nabi Musa itu 40 hari 40 malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam. Alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Nabi, nabiyun wa rasul. Di dalam munajat jelas merasakan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan mendengar kalamullah yang tanpa huruf suara. Kelezatan yang tidak bisa dibayang-bayangkan, yang hanya bisa dirasakan oleh para nabi dan para rasul di alam dunia. Kalau kita nanti di akhirat insyaallah. Kenapa pakai lailatan, tidak naharan? Karena li'anna al-laila mahallus safa. Karena waktu malam adalah tempatnya kebersihan. Hati akan gampang menemukan as-safa, kebersihan. Wal unsi, rasa nikmat, rasa bahagia, rasa senang munajat kepada Allah Ta'ala adalah di waktu malam. Wal ataya ar-rabbaniyah, hadiah ilahiyah, pemberian Rabbani, karunia ilahi banyak diberikan di waktu malam. Naam, Allah Ta'ala memberikan nikmat apa saja bebas, pagi, siang, sore, kapan saja. Tapi malam ini lebih kalau waktu malam. Di antaranya ulama memberikan nasihat, faman ramal ula sahiral layali. Siapa yang mengharapkan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya sering tidak tidur malam, tapi diisi dengan ibadah. Bukan tidak tidur diisi dengan hal-hal yang melupakan kepada Allah, bukan. Diisi dengan ibadah. Mulai maghrib itu sudah waktu malam yang mustajab. 8:30 WIB, berarti istiwanya 9, itu mulai sudah naik. Waktu yang lebih dalam asrarnya sampai 11:30 WIB atau 12 istiwa, lebih lagi itu. Terus sampai 1 jam sebelum subuh, itu qalbul lail, hatinya malam, hampir subuh. Tidak ada yang membandingi waktu akhirul lail, akhir malam. Itu akan dimudahkan orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin memohon ampun atas noda-noda yang dilakukan di masa lalu, paling bagus di akhir malam.
kata sebagian aulia, akhirul lail itu waktu iksir. Iksir itu merah delima, perhiasan yang sangat sulit didapat. Artinya akhir malam sebelum subuh itu sangat sulit kita mencari asrar yang seperti itu di waktu lain, gitu maksudnya. Tidak ada bandingannya akhirul lail. Masya Allah. Pernah Ba'dul Aulia bercerita, karena malamnya makan agak banyak, akhirnya pas waktu itu, akhir-akhir malam itu, si wali ini masuk kamar mandi, akan membuang hajat. Menyesal hatinya. Waduh, gimana ini? Ini akhir lail. Akhirnya beliau melihat dengan mata batinnya. Beliau melihat saudaranya sesama para aulia di seluruh penjuru bumi sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Akhirul lail. Jangan sampai orang yang ingin masuk kelompok muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, di akhir malam dia tidak bangun. Kembali kepada ayat. Thumma attakhadhtumul ijla. Nah, riwayatnya ketika Nabi Musa bermunajat 40 malam kepada Allah Ta'ala, beliau memerintahkan saudaranya Nabi Harun untuk menggantikan beliau, mengajar Bani Israel, mengurusi Bani Israel, terutama menjaga agama-agama mereka agar tidak rusak. Tetapi Allah Ta'ala berkehendak lain. Jumlah Bani Israel yang menjadi murid Nabi Musa waktu itu ada 600.000. Saya ulangi. Jumlah Bani Israel waktu itu ada 600.000. Ketika Nabi Musa bermunajat 40 malam itu, murid-murid beliau dirusak oleh orang yang bernama Musa juga, Musa Samiri. Yang selamat dari gangguan Musa Samiri hanya 12.000 orang. Saya ulangi, dari 600.000 yang selamat dari gangguan Musa Samiri tetap teguh mengikuti ajaran Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa hanya 12.000. Musa Samiri ini anak zina. Ini saya nukil dari Tajul Muslimin juzul awal Al-Alamah Qiyam Misbah halaman 195. Beliau menukil dari kutub tafsir. Riwayatnya Musa Samiri ini, dia lahir dari hasil perzinaan. Ketika bayi diletakkan oleh ibunya di sebuah gunung, karena si ibu yang berzina ini khawatir dirajam kaumnya, sehingga si Musa ditaruh di gunung. Allah Subhanahu wa ta'ala
qad sabaqa fil azal, akan menyelamatkan Musa Samiri sehingga memerintahkan malaikat Jibril untuk merawat. Musa Samiri dirawat malaikat Jibril. Si malaikat Jibril ini menyusui Musa Samiri pakai jari, dari jarinya keluar air susu. Di sini terlihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi pelajaran untuk kita. Anak zina itu kan tidak terlibat dosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Sehingga sah-sah saja, bisa-bisa saja dirawat oleh malaikat. Apalagi malaikatnya ini sekelas malaikat Jibril. Sehingga si Musa Samiri ini tahu, kenal, lama kumpul dengan malaikat Jibril. Jadi ngerti sifat-sifat malaikat Jibril seperti apa. Jadi seandainya dia ketemu di salah satu tempat, malaikat Jibrilnya sedang berubah wujud menjadi orang lain, tetap Musa Samiri tahu. Karena itu, ketika peristiwa penenggelaman Firaun, malaikat Jibril kan muncul, itu sempat muncul, naik dalam riwayat ba'du tafasir, naik kuda perempuan, sehingga kuda yang ditunggangi Firaun, kuda laki, ngikuti kuda perempuan ini masuk ke dalam laut, yang menjadi sebab Firaun tenggelam diikuti oleh kaum-kaumnya. Nanti cerita lengkapnya ada, insyaallah kita baca di malam-malam yang akan datang. Saya masih membahas Musa Samiri. Karena tahu malaikat Jibril yang mana, maka bekas kaki kuda malaikat Jibril diambil oleh Musa Samiri. Asar ya, bekas. Ini yang dipakai ketika Musa Samiri membuat patung anak sapi dari emas, dimasuki bekas yang diinjak kaki kuda malaikat Jibril yang berbentuk pasir, dimasukkan sehingga anak sapi itu bisa bergerak dan bisa bersuara dan diaku menjadi Tuhan, sehingga kaum Bani Israel mengikuti Musa Samiri menyembah patung anak sapi tadi yang terbuat dari emas. Ini juga menjadi dalil bagi kita ma'asyir ahli sunnah wal jamaah, kelompok kita, kelompok ahli sunnah wal jamaah yang mempercayai atharul awliya, bekas-bekas para wali. Itu tadi bekas kaki kuda yang dinaiki malaikat Jibril bisa menghasilkan kejadian yang luar biasa. Apalagi sesuatu yang tersentuh tangan waliyun min awliyaillah. Apalagi yang tersentuh sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai di zaman kita ini masih ada beberapa keluarga yang silsilah penjaga rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang tidak memiliki hal-hal semacam itu, saya anjurkan kalau minum air Zam-Zam, Anda hadirkan di dalam hati Anda. Air Zam-Zam pernah diludahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita minum air Zam-Zam itu bukan hanya mendapatkan barakah Nabi Allah Ismail, tapi juga barakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ja'a fil hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meludahi air Zam-Zam.
Ada lagi Bi'ru Tiflah, air sumur Tiflah. Ada lagi itu juga pernah dirudai Nabi. Bi'ir Jiranah juga pernah dirudai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ayyu nabiyyin, nabi mana saja, atau berhubungan dengan ayyu waliyin, wali mana saja, sehingga kita mendapatkan barakat atharihim fi hadhihi dar, sampai kita menuju tilka dar dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.